بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس۔ آج ہم کلاس 6 کی تاریخ کی بک کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ پہلا چیپٹر اوپن کریں جی بچوں، ہمارا پہلا چیپٹر ہے وادی سندھ کی تہذیب یا انڈس ویلی سویلائزیشن۔ پہلے ہم اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لیں گے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے لمبا دریا ہے وہ دریائے سندھ ہے۔ یہ کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور پاکستان اور بھارت کی طرف بہتا ہے۔ پاکستان میں یہ دریا پہاڑوں سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوتا ہے، جہاں دریا ستلج، جہلم، راوی اور چناب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور آخر میں یہ دریا بحیرہ عرب میں مل جاتا ہے۔ دریائے سندھ کے ارد گرد وہ علاقے جن کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سراب کرتے ہیں، ان علاقوں کو وادی سندھ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ورڈ آپ نے چیپٹر کے نیم میں پڑھا تھا وہ ہے تہذیب۔ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے درستگی، شائستگی۔ اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک ثقافت اور دوسرا تمدن۔ اب ثقافت کیا ہے؟ قوموں کے مذہب، زبان، کھانے پینے، رہن سہن، پیشے، لباس، امارات، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قوموں کی ثقافت کہلاتی ہیں۔ اور تمدن کا مطلب ہوتا ہے مل کر رہنا یا طرز معاشرہ۔ تو تہذیب سے مراد یہ ہوا کہ ثقافت اور تمدن میں جو ڈیولپمنٹ، جو ارتقاء واقع ہوا ہے، یعنی جو چینجز آئی ہیں، جس میں درستگی آئی ہے، شائستگی آئی ہے، اس کو تہذیب کہیں گے۔ یعنی ثقافت اور تمدن میں جو درستگی اور شائستگی پیدا ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ، اس کو تہذیب کہیں گے۔ اس کی اگزامپل ہم اس طرح لیں گے کہ جیسے زبان ہے وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہوتی ہے۔ اب زبان میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس میں درستگی آتی ہے، اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، تو اسے ہم زبان کی تہذیب کہیں گے۔ اسی طرح لباس کو لیں تو پہلے جو انسان پتوں کا لباس پہنتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے اسے شعور آتا گیا تو اس نے لباس میں چینجز کی۔ اسی طرح سے امارات کو دیکھیں کہ امارات میں پہلے لوگ جو تھے وہ مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے، مٹی کی اینٹوں کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے، لیکن انسان نے جیسے جیسے ترقی کی تو پکی اینٹوں کے مکانات میں رہنا شروع کیا، اور اس کے بعد امارات میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی گئیں۔ ان سب کو کہیں گے ہم تہذیب، یعنی جو اس میں جو چینجز آتی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ تہذیب جو ہے وہ 5000 سال پرانی ہے۔ اس تہذیب کے آثار 1920، 1921 اور 1922 میں مختلف علاقوں کی کھدائی کے دوران ملے۔ پاکستان میں اس تہذیب کے آثار 1922 میں سندھ موہنجو دڑو میں اور پنجاب میں ہڑپہ میں ملے ہیں۔ یہاں جو اشیاء ملی ہیں ان میں زیورات، کھلونے، کانسی اور مٹی کے برتن، مہرے، مجسمے، بیل گاڑیاں اور وزن کے اوزان وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور کی مشہور تہذیبیں مصر اور میسوپوٹامیہ ہیں۔ ان تہذیبوں کے وادی سندھ کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ وادی سندھ، دجلہ اور فرات اور وادی نیل، ان کو تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سی تہذیبیں یہاں پروان چڑھیں۔ ان تمام تہذیبوں کے آپس میں مذہبی اور تجارتی تعلقات قائم تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے تھے، مگر ہمارے لیے وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے آثار جن علاقوں میں ملے ہیں وہ علاقے اس وقت پاکستان اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ اس کے بعد ان کے مذہبی عقائد۔ ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں باقاعدہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ جو دیوی دیوتاؤں کی تصاویر ملی ہیں اور کچھ مٹی کے بت ملے ہیں، ان سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہندو تھے۔ اس کے علاوہ مردوں کو جلانے کے لیے کچھ جگہیں دیکھی گئی ہیں جہاں یہ لوگ اپنے مردوں کو جلاتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہندو تھے۔ ان کا معاشرہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ امیر لوگ شہر کے اوپر والے حصوں میں بڑے گھروں میں رہتے تھے، اور غریب لوگ شہر کے نیچے والے حصوں میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے کام تقسیم تھے۔ عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا بنتیں، اور مرد کاشتکاری اور تجارت کرتے تھے۔ عورتیں زیور پہنتیں، لباس میں لہنگا پہنتیں، مرد جو تھے وہ شال اوڑھتے تھے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے اور لکھنے اور پڑھنے کے لیے یہ 400 علامات استعمال کرتے تھے، مگر ان علامات کے معنی جو ہیں وہ آج تک دریافت نہیں ہو سکے۔ وادی سندھ کی زمین کیونکہ زرخیز تھی، اس لیے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ جو تھا وہ کاشتکاری تھا۔ وہ جنگلات کو کاٹ کر زمین کو قابل کاشت بناتے تھے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے۔ وہ اندرونی تجارت کے لیے بیل گاڑیاں استعمال کرتے تھے اور وزن اور پیمائش کے باٹ بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ شہر اور قصبے بڑے سلیقے سے بناتے تھے۔ زیادہ تر مکانات پکی اینٹوں کے تھے۔ یہ عمارات بہت ترتیب سے بنائی گئی تھیں۔ سڑکیں بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ شہروں کی منصوبہ بندی کے دوران گندے پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کے لیے چھوٹی بڑی نالیاں بنائی جاتی تھیں اور ان کو بڑی بڑی سیلوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔
اس کے علاوہ وہاں غلے کے گودام بھی ملے ہیں. اس میں سے غلہ جو ہے بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا، یعنی اگر کسی کو تنخواہ دینی ہوتی تھی تو وہ اس غلے کو کرنسی کے طور پر دیتے تھے. اس آبادی کا انخلاء جو ہوا کہا جاتا ہے کہ مقامی آبادی کو دراوڑ کہا جاتا تھا. وسطی ایشیا میں آنے والی ایک قوم آریہ تھی، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا. یہ لوگ پرامن لوگ تھے، لڑنا نہیں جانتے تھے اور آریوں کا مقابلہ نہ کر سکے، تو آخر آریوں نے ان پر اس علاقے پر قبضہ کر لیا. یہ تہذیب جو زوال پذیر ہوئی، اس کے بھی مختلف جو ہیں وہ آرا ہے، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ یہ کیسے جو تھی وہ زوال کا شکار ہوئی. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تہذیب قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب وغیرہ سے ختم ہوئی. بعض ماہرین کے خیال میں کوئی وبائی مرض پھیل گیا جس سے یہ لوگ ختم ہو گئے، اور کچھ کے خیال میں یہ علاقہ خشک سالی کا شکار ہو گیا، یعنی بارش نہیں ہوئی کئی سالوں سے اور خوراک اور پانی کی کمی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ لوگ دوسری جگہوں پر چلے گئے. اب ہم اس کا پہلا کوشچن کریں گے. پہلا کوشچن دیکھیں، وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت کیسی ہوئی، نیز قدیم تہذیب کے آثار کہاں کہاں ملے ہیں. اس کا آنسر پیج نمبر 2 اور 3 اور 4 پر ہے. پیج نمبر 2 اوپن کریں. جی بچوں، پیج نمبر 2 پہ دیکھیں میں نے مینشن کیا ہوا ہے، یہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے. یہ تہذیب جس علاقے میں پروان چڑھی اسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سراب کرتے تھے. اس تہذیب کے آثار سندھ میں موہنجو دڑو اور پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپا ضلع ساہیوال میں پائے گئے ہیں. پاکستان اور مغربی بھارت میں اس تہذیب کے تقریباً 1500 اضافی بستیاں بھی دریافت ہو چکی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلیں. جی بچوں، نیکسٹ پیج پہ ہے موہنجو دڑو. یہ قدیم شہر ضلع لاڑکانہ سندھ میں واقع ہے. یہ شہر وادی سندھ کا اہم مرکز تھا. دریائے سندھ اس کے مشرق میں بہتا ہے. وادی سندھ کی تہذیب کے آثار سب سے پہلے 1922 میں موہنجو دڑو میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے. یہاں سے جو اشیاء ملی ہیں ان میں زیورات، مٹی کانسی کے برتن، مہریں، بیل گاڑیاں، کشتی، کھلونے، مجسمے، تکلے اور مختلف جانوروں کے ڈھانچے شامل ہیں. یہاں سے چوڑیاں اور سرخ مٹی کے منکے دریافت ہوئے ہیں جو بچے اور عورتیں پہنتی تھیں. اس کے علاوہ قیمتی پتھر اور سیپیوں کے بنے ہوئے زیورات بھی استعمال ہوتے تھے. اس کے بعد ہے دوسرا جو اہم شہر ہے اس حوالے سے، وہ ہے ہڑپا. وادی سندھ کی تہذیب کا دوسرا اہم مقام ہڑپا ہے. یہاں سے اس تہذیب کے باشندوں کو کافی اثاثہ دریافت ہوا ہے. نیکسٹ پیج پہ چلیں. اس میں مٹی کے پکے ہوئے برتن، مہریں، وزن کرنے کے اوزان، مہریں پکی مٹی، تانبے اور چاندی کی بنی ہوئی تھیں. مہروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں نمایاں ہیں. اوزار کانسی سے تیار کیے جاتے تھے. دونوں شہروں سے ملنے والی اشیاء میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے. اب یہ کوشچن آپ نے کاپیوں پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو لرن کرنا ہے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.